آئے خداوند، آئے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا، پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، میری فریاد جو اس کے زور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ خدا کے پیار میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، خدا کی شکر گزاری کے ساتھ میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سواگت میں تو زبان سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اس کے پیار کا تجربہ ہوگا ان باتوں کو سننے سے، ان باتوں پر وشواس کرنے سے، ایمان لانے سے۔ تب آپ کہو گے یہ بات سچ اور یقین ماننے کے لائق ہے، تجربہ کرنے کے لائق ہے کہ خدا گناہ گاروں کو بلاتا ہے، پیار کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں عجیب غریب کام کرتا ہے۔ ایسے کام کر دیتا ہے جو دل میں آ جاتے ہیں، سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ آج خداوند آپ کو برکت دے گا، میری یہی دعا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آئے پیارے بھائی، اور میں بائبل میں سے جو خدا یسوع مسیح کا کلام ہے آپ کو خدا کے پیار کی باتیں سناتا ہوں، اور میری دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان باتوں کو سنتے سنتے آپ کے دل کی تہ تک اس کے پیار کی آواز پہنچ جائے۔ وہ پیار کرنے والا باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچان لیں۔ جاننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ جاننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ ہم اسے پہچان لیں، پہچان یہ ہو جائے کہ وہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آج جو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ ایک گواہی ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی ہوئے ہیں، جو خدا کے خادم ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے خدا نے انسان سے بات کی ہے، انہوں نے کبھی اپنے گناہ کو چھپایا نہیں۔ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ خدا نے ان کو یہ سمجھ دے دی تھی، آج بھی دیتا ہے وہ لوگوں کو، کہ گناہ چھپایا نہیں جا سکتا، گناہ سے چھپا نہیں جا سکتا، گناہ سے اپنے آپ کو چھڑایا نہیں جا سکتا۔ انسان گناہ کر لیتا ہے، گر جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جانتا نہیں کہ اب ہوگا کیا کرنا چاہیے۔
اس وقت خدا کے پیار کی وفاداری کا تجربہ ہوتا ہے. انہیں ہوتا ہے جو اپنا گناہ مان لیں. تو خدا کے کلام میں گناہ کو چھپایا نہیں گیا. اب یہ کتنا پیارا خدا کا خادم ہے داؤد، جس کے لیے خدا نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے ایک شخص اپنے دل کے موافق مل گیا ہے. ایک ایسا شخص مجھے مل گیا جس پر میرا دل آ گیا ہے. داؤد اس کی گواہی سننے کے لائق ہے. اور اس کا ذکر 30ویں زبور میں ہے. زبور 30 سننے کے لائق ہے گواہی. خدا کا بندہ داؤد یہ کہہ رہا ہے، کیسی بری بات میرے دل میں آ گئی، کیسا گھٹیا اور گرا ہوا خیال میرے دل میں پیدا ہوا. ہائے ہائے، کیسی بری بات میرے منہ سے نکل گئی. اور اس نے اس بات کو لکھ دیا ہزاروں برس پہلے، تاکہ لوگ پڑھیں، ڈریں، ڈر کے مارے خدا کے پاس بھاگ آئیں. کیونکہ اس کی وفاداری انسان کی وفاداری کی طرح نہیں ہے. وہ بدلتا نہیں، رحم کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا. کیسی غلط بات دل میں آ گئی. اس کا ذکر ہے یہ 30ویں زبور میں. میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. آئے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا. جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا. کیسی بات نکل گئی منہ سے اقبال مندی کے وقت، جب میں ٹھیک چل رہا تھا، جب میں روحانی طور پر ترقی کر رہا تھا، جب میری زندگی میں خدا کی برکتیں بھرپوری سے تھیں، کثرت سے تھیں، ہر طرح سے میں خوشحال تھا. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرا یہ حال ایسا اچھا ہے کہ اس پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی. میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے کبھی گر نہیں سکتا. وہ بھول گیا اپنی کمزوری اور لاچاری کو. اسے یاد نہیں رہا کوئی اور ہے جو اسے سہارا دے رہا ہے، کوئی اور ہے جو اس کے پیچھے ہے، جس نے اسے سنبھالا ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا کہ جو تیری اقبال مندی ہے اس پر تو فخر نہیں کر سکتا. اسی لیے خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا، تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے ڈرتا رہے کہیں گر نہ پڑے. تو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو دوسرے سے بہتر ہے ڈرتا رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی زیادہ برا ہو جائے. تو کسی گناہگار کو دیکھ کر اس کی گراوٹ میں اس کی حقارت مت کرنا. تو ایسے گناہ میں گر سکتا ہے کہ اس کے سامنے تجھے شرمندگی ہوگی. جس کی تو تحقیر کر رہا ہے، جسے تو تچھ جان رہا ہے، تو اس سے بھی نیچے جا گرے گا. میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت کیسی بری بات کہہ دی، کیسی گھٹیا بات میرے دماغ میں آ گئی. تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا. تو ہٹ گئے وہاں سے. وہ تو تیرے چہرے کا نور تھا، وہ تو تیری حضوری تھی. میں بھول گیا، بھٹک گیا، گر گیا. پھر دیکھو 3 آیت میں اور 11ویں آیت میں کیا حال ہوا ہے اس کا. آئے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا. تو نے مجھے زندہ رکھا ہے تاکہ میں گور میں نہ جاؤں. پاتال. آئے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی. آئے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا. اگر انسان اس بات کو بھول جائے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا مالک نہیں، وہ مٹی ہے، مالک کوئی اور ہے. یہ جو زندگی میں نور آیا ہے، یہ جو زندگی میں خوشی ہے،
یہ جو کوئی خوبصورتی اندر پیدا ہو گئی ہے یہ اس کے چہرے کی ہے. اگر وہ اپنا چہرہ چھپا لے، اگر وہ ہٹ جائے تو پھر انسان چلاتا ہے مجھے شفا دے. طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں اس آدمی پر جو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے. میں تو مختار ہوں، مالک نہیں ہوں. مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے یہ سب کچھ. یہ اختیار جو میرے پاس ہے اس لیے ہے تاکہ میرے ذریعے سے خدا کا پیار دوسروں تک پہنچے. یہ اختیار اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں ہلاک کروں، برباد کروں دوسروں کو. یہ تو مجھ پر رحم ہوا ہے. اور جو اس بات کو بھول جاتے ہیں پھر انہیں یہ کہنا پڑتا ہے خدا مجھے اس بیماری سے شفا دے، مجھے اس پاتال میں سے نکال لے. تو نے چہرہ ہٹایا تو میں گر گیا. ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے داؤد نے یہ لکھ دیا. کیسی بری بات دل میں آ گئی. اپنی اقبال مندی کے وقت، ترقی کے وقت، تندرستی کی حالت میں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، دوسروں کو دہشت میں نہیں لانا چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے. اتنی سی دیر لگتی، چٹکی میں یہ سب صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ چہرہ ہٹا لے تو پھر چہرے پر سیاہی اور کالے پن کے کچھ نہیں رہتا. لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، چانن ہو گیا، اندر روشنی آ گئی. ان کے منہ کبھی کالے نہیں ہوں گے. وہ کہتا تو نے چہرہ ہٹایا، منہ کالا ہو گیا میرا. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا دے، مجھے تندرست پھر سے کر دے، مجھے پاتال میں سے نکال لے، اپنا چہرہ مجھے پھر سے دکھا، پھر سے اپنا چہرہ منور چہرہ، روشنی والا چہرہ، زندگی بخش دینے والا چہرہ ایک دفعہ مجھے پھر دکھا. میرے منہ سے کیسی بے وقوفی کی بات نکل گئی، یہ کیا کہہ دیا میں نے. ہائے ہائے، تکبر نے تباہ کر دیا. گھمنڈ کی وجہ سے گر گیا ہوں میں، اور اب کہہ رہا ہوں مجھے شفا دے، مجھے چنگائی دے، مجھے کھینچ لے اس مصیبت میں سے. میرے بھائی میری بہن، کسی چیز پر کبھی فخر مت کرنا. سب سے خطرناک فخر اور گھمنڈ انسان کی زندگی میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھنے لگے اور اپنا مقابلہ دوسرے سے کرنے لگے. جب وہ یہ سوچنے لگے کہ میں تو خدا کے بہت قریب ہوں، اور وہ خدا تیرا شکر ہے میں ان کی طرح نہیں ہوں. مبارک ہے وہ جو خدا کا محتاج ہے، وہ کبھی کسی اور کا منصف نہیں بنے گا. ہم دوسروں کا انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کی جگہ لے کے. انسان کیا دوسرے کا انصاف کرے گا؟ ہمیں کیا معلوم کہ جو گر گیا ہے وہ رو بھی رہا ہے. سب نے میرے پاپ تو دیکھے، کوئی کہہ رہا تھا سب نے میرے پاپ تو دیکھے، آنسو نہیں دیکھے. میرے دل کی سسکی کسی نے نہ سنی. کتنے ایسے ہیں گر گئے ہیں، رو رہے ہیں میرے بھائی میری بہن، کتنے ان سے غلطی ہو گئی ہے، اب رو رہے ہیں خدا کے حضور. ایک وقت تھا وہ خداوند میں بہت آگے بڑھ رہے تھے. خداوند ان کے ہاتھ سے دوسروں کو شفا دے دیتا تھا، ان کی دعاؤں کا جواب مل جاتا تھا. گر گئے، گناہ میں گر گئے. داؤد بھی گر گیا تھا، پھر روتا رہا ہے. وہ اقبال بندی کے وقت کیا بات منہ سے نکل گئی
اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوا تھا، 51واں زبور پڑھیں جہاں وہ رو رہا ہے، اپنا روح مجھ سے نہ لے. لیکن میں آپ کو اسی گواہی میں ایک بڑی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں خدا کے اس بندے کی، جو اس کے سامنے روتے ہیں ان کے آنسوؤں کو وہ جمع کر لیتا ہے. اسی داؤد نے، خدا کے بندے نے اس سے کہا تھا میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں جمع کر لے. توبہ کے آنسو زمین پر نہیں گرنے دیتا، وہ جمع کر لیتا ہے. بہت قیمتی ہیں وہ آنسو جو گنہگار کی آنکھ سے گرتے ہیں، وہ بٹور لیتا ہے انہیں. خداوند یسوع کو آپ انجیل میں دیکھو، وہ آنسو بٹورتا ہے. یہ ہے وہ جو خون کے آنسو رویا ہے گناہگار کے لیے. اس نے اپنے خون کو بہایا ہے ان کے لیے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. توبہ کے میرے منہ سے کیا بات نکل گئی، ہائے ہائے میں نے اپنی اقبال مندی میں کیوں ایسا کہہ دیا کہ مجھے کبھی جنبش نہیں ہوگی، اور دیکھو میرا کیا حال ہوا ہے. لیکن یہی داؤد، یہی خدا کا بندہ کتنی خوبصورت گواہی دے رہا ہے. یہ 10ویں اور 11ویں آیت میں ہے. یہ زبور آپ پڑھنا، اپنے سامنے رکھنا، اس کو دیکھنا اچھی طرح. ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی میری بہن کہ کسی وقت میں خداوند میں بڑھ رہی تھی، خداوند میں بڑھ رہا تھا، اور دیکھو میری زندگی میں ایک گناہ آیا اور میں گر گیا. دیکھو خدا کے پیار کی وفاداری، اس کے رحم کی رہائی، دیکھو کیسی رہائی دیتا ہے وہ. سن لے آئے خداوند مجھ پر رحم کر، آئے خداوند تو میرا مددگار ہو. اور پھر گواہی یہ دے رہا، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا. کیا حال ہو گیا تھا؟ کہتا مجھے شفا دے، مجھے اس خندق میں سے نکال لے. یہ میرا ماتم دیکھ، رات دن میں رو رہا ہوں تیرے حضور، مجھ سے کیا حماقت ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا ہے خدا، میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی، کیوں تکبر کیا تیرے سامنے، کیوں میں نے تیری حضوری میں گھمنڈ کر کے یہ کہہ دیا. ہائے ہائے. یاد رکھو اس بات کو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے چلنا چاہیے اس کے سامنے. اگر اس نے آپ کو بچایا ہے تو اس پہ گھمنڈ نہ کرو. لکھا ہے کہ نجات بخشش ہے، اس کی قیمت اس نے خود دی ہے. کوئی گھمنڈ نہیں کر سکتا، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہ کسی کے نیک کام کا نتیجہ نہیں، یہ نجات جو یسوع مسیح میں ہے یہ اس کی بخشش ہے اس کے لیے، جس کی بخشش کے لیے کوئی اور انتظام ہے ہی نہیں، اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. جس کا چھٹکارا کہیں اور نہیں ہے، اسے بخشش کے طور پر نجات دی جاتی ہے. تو گھمنڈ کی جگہ کوئی نہیں ہے، تاکہ کوئی آدمی فخر نہ کرے. میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت کیا کہہ دیا، اب شفا مانگ رہا ہوں، اب منت کر رہا ہوں کہ مجھے نکال لے اس خندق میں سے، میری جان کو رہائی دے پاتال سے. اور اب شکر گزاری کر رہا ہے. آنسو بٹور لیے گئے. جب کوئی توبہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دور کھڑا نہیں رہ سکتا. میری لاش بے کفن تھی، میں کسی کا کچھ نہیں تھا، مجھے زندگی نے چوما، ملا جب تیرا اشارہ. واہ واہ. توبہ کرنے والے گناہگار کو کبھی وہ حقیر نہیں جانتا. تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا، مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے. آئے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا. واہ واہ. بچانے والے کی محبت کی وفاداری دیکھو. یہ سچ بات ہے. صادق 7 بار گرتا ہے، زبور 37 میں لکھا ہے، مگر پڑا نہیں رہتا. لکھا انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے ہیں، قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. گر تو جاتے ہیں، خدا کے پیچھے چلنے والے گر جاتے ہیں. اگر اس نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا، بار بار رحم نہ کیا ہوتا، معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا. پھر دیکھو کہاں سے اٹھا کے، مجھے گھورے پر سے اٹھا کے، کوڑے پر سے اٹھا کے
تو مجھے کہا ہے کہ تو میرے لوگوں کو بتا، سب لوگوں کو بتا دے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لے خداوند، میرے ماتم کو ناش سے بدل دیا۔ دیکھو کتنے کام کیے خدا نے، پھر سے سرفراز کر دیا، شفا دے دی، ماتم کو خوشی سے بدل دیا، ٹاٹ اتار دیا، شکر گزاری کا لباس پہنا دیا۔ واہ 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 اس کی محبت کے کرشمے، اتنا پیار کرتا ہے خداوند جو گر گیا ہے، جو رو رہا ہے، جس کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے پاس آ کے وہ کہتا ہے اٹھ اٹھ، میں تجھے کبھی رد نہیں کروں گا، اٹھ میری بیٹی، اٹھ میرے بیٹے، اٹھ۔ میں تو گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اٹھ۔ پھر سے اٹھا کھڑا کرتا، پھر سے سرفراز کرتا، پھر سے شفا دے دے گا۔ مجھے نہیں معلوم پیاری بہن آپ کو کیا چاہیے اس وقت، بھائی مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے خدا کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا تو وہ عجیب کام ہے، یہ روحانی بات کر رہا ہوں، یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جسم کی بات نہیں ہے، یہ غلط نہیں سمجھنا چاہیے اسے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا ادھیکار دیا، فرزند بننے کا اختیار دیا، پرمیشور کی سنتان بن جانے کا ادھیکار دے دیا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ روح خدا سے پیدا ہو جاتی ہے، ایک نیا رشتہ ہو جاتا ہے گناہگار کا۔ پھر وہ کمزوری کی حالت میں اسے پکارتا، کہتا میں چاہتا ہوں خدا تیرے پیچھے چلنا، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بات میرے منہ سے نکل گئی، یہ بہت برا ہوا، یہ کیا کر بیٹھا میں، آئے خدا میں کیا کروں اب۔ اگر کوئی بھائی ایسا ہے، کوئی بہن ایسی ہے، میں آپ کو خدا یسوع مسیح کے پیار کی وفاداری یاد دلا رہا ہوں۔ پترس نے گھمنڈ میں آ کے یوں کہہ دیا تھا، یہ جو باقی تیرے شاگرد ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو تیرے ساتھ جیل میں جانے کو تیار ہوں، میں تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ اس کو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مرغ بانگ نہیں دے گا، آج کی رات 3 بار تو میرا انکار کرے گا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ لیکن اسے یوں بھی کہہ دیا تھا، پترس شمعون شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ یہ ایمان تیرا نہ جاتا رہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، یہ ایمان جاتا نہ رہے کہ میں گناہگار کو پھر سے بچا سکتا ہوں۔ ویسا ہی ہوا، ہر روز ہو رہا ہے۔ لوگ ہیں تمام دنیا میں جو اپنی گری ہوئی حالت میں، اپنی دکھ اور بیماری کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں یسوع کو پکارتے اور کہتے ہیں یسوع تو خدا کا پیار ہے، کسی نے مجھے بتایا ہے کہ تو خدا کا پیار ہے گناہگار کے لیے۔ یسوع ناصری ذرا میری طرف بھی دیکھنا، میری طرف بھی دیکھ۔ وہ کہتا میں تو بیٹی کب سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں تو کب سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تو میری طرف دیکھ، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے معافی ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے روحانی برکتیں ہیں، ارے میرے ہاتھ میں قدرت ہے، میں تجھے طاقت دے سکتا ہوں۔ کوئی ہے جو آج اسے کہے گا اے خدا یسوع مجھے تیرے پیار کی ضرورت ہے؟ اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، یہ گھڑی آپ کی زندگی میں بہت مبارک ہے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں تو اپنی کمزوری کی حالت میں آپ تک خدا کا پیار پہنچا رہا ہوں، لیکن وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو وہ خود آپ کے پاس ہے، وہ دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور دیکھو وہ آپ کے لیے اپنے پیار کی وجہ سے دروازہ کھول رہا ہے۔
آپ سے کہتا ہے تو اپنے دل کا دروازہ کھول، دیکھ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا دربار تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ ضرور انجیل لے لیں، اگر آپ کے پاس ہے تو اسے پڑھیں، نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں بھیج دوں گا۔ دیکھو میں عبرانیوں کے خط میں سے ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا 4 باب اور 15 اور 16 آیت۔ ایسا لکھا ہے، ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ہم کمزور ہوتے، یہ نشتر ہے محبت کا، ادھر مارا ادھر نکلا۔ جب ہم گرتے اور روتے ہیں وہ تڑپتا ہے، حکارت نہیں کرتا، نزدیک آ جاتا ہے۔ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یہ اس کے فضل کا تخت ہے جہاں سے وہ آپ کو آواز دیتا ہے، دیا کا دربار وہ کھول دیا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مدد کی ضرورت ہے، وہ ہمارا دردی ہے، ہمدرد۔ اسے درد ہوتا ہے ہمیں گرا ہوا دیکھ کے، کمزور دیکھ کے، بیمار دیکھ کے، لاچار دیکھ کے، روتا ہوا دیکھ کے اسے درد ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے خدا، یہ دکھایا ہے خدا نے، اپنے دل کا پردہ ہٹایا ہے یسوع مسیح میں کہ مجھے درد ہوتا ہے، میں کسی گناہگار کی موت سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کی جائے؟ میں اس وقت بھی دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن آپ خود اسے کہیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بدروح ہے جو تنگ کرتی ہے، کوئی گناہ ہے جس نے جکڑ رکھا ہے، آئے پیارے خداوند یسوع تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، جو بھائی جو بہن اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، ان کی سن کر کچھ ایسا کر دے کہ پھر ان کے پاس سنانے کے لیے گواہی ہو جائے۔ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، یاد رکھنا، بہت کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، اسے موقع دو آج۔